تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل شیر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عطا اللہ قادری صاحب تریپٹ شریف کی سرزمین سے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ کھریکپڑ شریف، آستانہ عالیہ کھریکپڑ شریف، جانشین حضور خوشبو نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على جميل أجملنا حسين أحسننا فضيل أفضلنا كريم أكرمنا صل على جلال جمال كمال نوال خيال إقبال محمد وقت تخت محمد فجر ظهر عصر محمد لوح شمس قمر محمد آمنہ جد محمد مدنی موہن محمد شاہ زمن محمد روح دی غذا محمد من دی دوا محمد پردہ خدا محمد صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات جان کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے دربار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب القدر علماء کرام سامعین ذویل احتشام رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جو کچھ آکھیا جاوے جو کچھ سنیا جاوے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو سارے ان دے اتے عمل پیارا ہون دی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ ٹائم تے ویسے دعا دا ہو گیا، حکم سیگا کہ تقریباً 11 بجے تک محفل کو وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن ہو نہیں سکی، جو اللہ نے منظور ہو گیا۔ انتہائی کم وقت دے اندر چند گلاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دے متعلق آخنا چاہوں گا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات دا ادب، حضور دی ذات دی تعظیم ساڈے اوتے لازمی ہے نا، ایسے طرح جڑی جگہ تے میرے مصطفیٰ کریم دی گل ہو رہی ہوئے او جگہ بھی بڑی با ادب ہونی چاہیے، او لوگ بھی بڑے مؤدب ہونے چاہیے، او لوگاں دے بیٹھن دا انداز بھی بڑا مؤدب ہونا چاہیے۔ کیوں گل کیندی ہو رہی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، گل کسی مولوی دی نہیں ہو رہی، تیری یا میری گل نہیں ہو رہی، بلکہ آمینہ دے لال رب ذوالجلال دے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ دی ہو۔ اس واسطے کوشش کرنا کہ ادب دے نال ذرا بہ کے چند گلاں چند گزارشات عرض کراں گا، رب ذوالجلال سانوں دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جڑے ایمان لے کے آ گئے، لا ترفعوا اصواتکم، تواڈیاں آوازاں بلند نہ ہون، تواڈیاں آوازاں اونچی نہ ہون، کتھوں اونچی نہ ہون؟ فرمایا فوق صوت النبی، میرے مصطفیٰ کریم دی آواز تو بلند تاڑی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اے رب ذوالجلال نے سانو پہلا ادب، پہلا کرینہ سانو دس دیتا، فرمایا کہ باقی عبادتاں، باقی ریاضتاں، باقی علم، باقی عمل سارے اپنی جا اتے میرے مصطفیٰ دا ادب دا اعلیٰ مقام۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پہلا ادب فرمایا کہ تواڈیاں آوازاں میرے مصطفیٰ کریم دی آواز دے اتوں بلند نہیں ہونیاں چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جویں دوسرا ادب سکھایا رب ذوالجلال نے کہ جویں آپس دے وچ ایک دوسرے نو مخاطب کر کے چیخ کے بلاندے ہو، او فلانے بندے میری گل سن، او رشید، او حنیف، او ذوالفقار، او فلانیاں میری گل سن۔ فرمایا کہ لوگاں نو تے بلاویں تے گل چل جاسی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نو انج نہیں بلانا، میرے مصطفیٰ کریم نو انج نہیں بلانا۔ رب ذوالجلال اگر ایک دو کام اسا کر لے، تیرے محبوب دی آواز تے اتے آواز بلند کر لئی، اسی تیرے محبوب نو انج پکار لیا جویں عام لوگاں نو پکار دیا، تو کی کرے گا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، فرمایا میں زندگی دے اعمال سارے ضائع کر دواں گا، وانتم لا تشعرون، اور تانوں شعور بھی نہیں دواں گا، تانوں شعور بھی نصیب نہیں کراں گا۔ قرآن دی آیت دا سادہ جا ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے، علامہ اقبال فرماندے نے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل، سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام دا ادب بڑی شے ہے، سارے بندے دے کول عمل ہوئے نا، بندہ روزہ دار ہوئے، نمازی ہوئے، حاجی ہوئے، عمرے کرن والا ہوئے، نوافل ادا کرن والا ہوئے، بندہ ساریاں عبادتاں کر کے کل محشر دا میدان لگے گا، بندہ مالک دے سامنے جا کے دست بستہ حاضر ہوئے گا، رب فرشتیاں نو فرمائے گا، فرشتو اینو پھڑو تے اینو جہنم وچ لے جاؤ، اینو دوزخ وچ لے جاؤ، بندہ
فرمایا پروردگار میرے مولا میں تے بڑے بڑے نیک عمل کیتے، نمازاں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، زکاتاں ادا کرتا رہا، نوافل ادا کرتا رہا، او سارے کدے چلے گئے؟ میرا رب فرمائے گا، فرمایا ہاں ہاں ساریاں عبادتاں تیریاں اپنی جاتے، لیکن تو ایک اس طرح دا عمل کر بیٹھا، میرے مصطفیٰ دی بے ادبی کر بیٹھا، اور تینوں میں توبہ دی توفیق بھی نہ دیتی، آج تیرا ٹھکانہ سوائے جہنم تو اور نہیں، کوئی تیرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل۔ توجہ ہے؟ قرآن دی آیت کا آغاز کی تو کیتا رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے او لوگو جڑے ایمان لے کے آئے۔ کیا تساں تے میں سب تو پہلے ایمان لے کے آئے؟ کیا ساڑھے آباء و اجداد سب تو پہلے ایمان لے کے آئے؟ کیا بابا صاحب، دادا صاحب، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے او ایمان لے کے آئے؟ رب فرماتا نا نا میں خطاب کی نو کر رہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او لوگو جنہیں سب تو پہلے ایمان لے کے آئے۔ کون سب تو پہلے ایمان لے کے آنے والا؟ جناب ابو بکر سب تو پہلے ایمان لے کے آنے والے، جناب عمر فاروق ایمان لے کے آنے والے، جناب عثمان غنی ایمان لے کے آنے والے، جناب حیدر کرار ایمان لے کے آنے والے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حلالیہ دی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سب تو پہلے ایمان لے کے آنے والی۔ تیری تے میری چادر تطہیر کا ساڑی ماما ہوتے سایہ کرن والی فاطمہ الزہرا سب تو پہلے ایمان لے کے آنے والی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ رب نے خطاب سب تو پہلے کنوں کیتا؟ ایمان والے جاب تھوڑا ہے گولو، سب تو پہلے ایمان والا کنوں آکھیا؟ فرمایا سب تو پہلے ایمان والے صحابہ کرام، سب تو پہلے ایمان والے اہل بیت مصطفیٰ نے۔ رب کی خطاب کر رہا؟ میرے رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں جڑے سب تو پہلے ایمان لے کے آئے۔ کون سب تو پہلے ایمان لے کے آیا؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق سب تو پہلے ایمان لے کے آئے۔ رب دسنا کی چاہتا ہے، رب بابر کی کروانا چاہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ابو بکر صدیق میرے محبوب دا یار تو ہے، میرے محبوب دا صبر دا ساتھی بھی تو ہے، حضر دا ساتھی بھی تو ہے، صبر دا ساتھی بھی تو ہے، خار دا ساتھی بھی تو ہے، تے اج مزار دا ساتھی بھی تو ہے۔ تیرے سر اتے صداقتہ دے تاج رکھے، تینوں بڑیاں بڑیاں شانہ عطا فرمایا، لیکن میرے محبوب دے یارا اے گل ذرا ذہن دے اندر رکھ لوی، تیریاں شانہ اپنی جگہ تے، تیرے مقام اپنے جگہ تے، لیکن جدو میرے مصطفیٰ دے نال ہم کلام ہون دے شرفی دے، جدو میرے مصطفیٰ کریم دے نال مخاطب ہون دا موقع ملے، رب ذوالجلال کرنا کی ہے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا ابو بکر صدیق تیری آواز بھی میرے مصطفیٰ کریم دی آواز تو بلند نہیں۔ او جاگو بھائی جاگو، گل کی نہیں ہو رہی؟ جناب صدیق اکبر آڈا تے میرا عمل کتھے گیا؟ رب نے خطاب کی نو کیتا، فرمایا ابو بکر صدیق تیریاں صداقتہ اپنی جگہ تے، تیرے مقام اپنی جگہ تے، لیکن میرے محبوب دی آواز دے اتو آواز بلند نہیں۔ دوسرا مخاطب کون؟ دوسرا خطاب کی نو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دوسرا خطاب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے عمر، اے میرے محبوب دے یار، تو صرف مرید نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ دی مراد ہے۔ مرید نہیں ہے، سارے صحابہ حضور دے مرید آئے، ابو بکر صدیق مرید نے، جناب عثمان غنی مرید نے، حیدر کرار
مالک سارے صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کریم دے مرید نے. اے عمر تو میرے مصطفیٰ دا مرید نہیں بلکہ مراد. بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں تیرے بارے چ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو پاور عطا فرما. اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے بخشش عطا فرما, پاور عطا فرما, ان دی تائید تے نصرت فرما. اے عمر تیریاں بڑیاں شاناں نے, لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم دے نال گفتگو کرن دا موقع ملے, جب میرے مصطفیٰ کریم دے نال ہم کلام ہون دا موقع ملے, کی کرنا ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم. اے عمر تیری آواز بھی میرے نبی دی آواز تو بلند نہیں ہونی نہیں, تیری آواز بلند ہونی چاہیے. تیسرے مخاطب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی. فرمایا عثمان تیریاں بھی بڑی شاناں ہیں, تیرے بھی بڑے مقام میں. میرے مصطفیٰ کریم نے تینوں اپنی دو تیاں عطا فرمائی. دو تیاں. آج بندہ ایک تی نو رخصت کرے نا ایک گھر دے اندر, بندہ دوسری دین لگے سوچدا ہے, دوسری دین لگا سوچتا ہے یار پہلی دیتی ہے دوسری دواں یا نہ دواں. لیکن میرے مصطفیٰ کریم دا یار عثمان کیسا عثمان ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عثمان اگر میریاں جنیاں بھی بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح دے اندر پیش کنیاں شانہ عطا فرمائیاں. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی ام رقیہ کو مخاطب کر کے فرمایا ام رقیہ تو عثمان نو عام نہ سمجھ, تو عثمان نو عام نہ سمجھ. تیرا شوہر عثمان کوئی عام عثمان نہیں ہے. اون دی شکل میرے بابا ابراہیم ورگی ہے تے اون دا اخلاق تیرے بابا محمد مصطفیٰ ورگا. عثمان نو عام نہ سمجھی, لیکن میرے رب نے کی فرمایا؟ فرمایا اے عثمان بڑیاں شاناں تینوں دتیاں, لیکن لا ترفعوا اصواتکم. تیری آواز بھی میرے مصطفیٰ دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے. اے صرف اگلے جاگ دینے, پچھلے ہم کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. حضور دی آواز تو بلند آواز نہیں ہونی چاہیے. حیدر کرار نے کی فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لحم کا لحمی, جسم کا جسمی, روح کا روحی. فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم, تیری روح میری روح, تیرا خون میرا خون. جتنی مولائیت کا ذکر میرے مصطفیٰ کریم نے 1.5 لاکھ دے مجمع دے اندر فرمایا. فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جتا میں مولا ہوندہ علی مولا. فرمایا علی تیریاں بڑیاں شاناں نے, تیرے بڑے مقام نے, لیکن جگہ میرے مصطفیٰ کریم دے نال ہم کلام ہون دا شرف ملے, میرے مصطفیٰ کریم دے نال گفتگو کرنا شرف نصیب ہوئے, تیری آواز بھی میرے مصطفیٰ دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے. رب نے ادب بیان کر دیتا, ایک معیار بیان کر دیتا رب ذوالجلال. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تہاڈیاں آوازاں میرے مصطفیٰ کریم دی آواز تو بلند نہیں ہونیاں چاہیے. ذرا توجہ کرو سنگیو, اے خطاب تساں تے مینوں نہیں پہلے ہویا, اے خطاب صحابہ اکرام نو ہو رہا ہے, اہل بیت رسول نو ہو رہا ہے. جدو رب حضور دے ادب پاروں صحابہ نو محتاج کردا پیا ہے, اہل بیت اعظام نو محتاج کردا پیا ہے, پھر تیری تے میری کی اوقات, تیری تے میری کی اوقات ہے. ایسے واسطے تھے محبت والے نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا. محبت والے دا اپنا انداز, محبت والا کہنا ہے ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا, ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا, ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا. مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا, مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا. تعظیم محمد
جیڈا مرضی بتا عابد بن جاوے فرمایا کہ مومن بننا تے بڑی دور دی گل ہے وہ انسان بھی نہیں بن سکتا کیوں انہوں میرے حبیب کا ادب جو نصیب نہیں ہوئے حضور علیہ السلام آپ کا ادب اگر اسی سیکھنا ہے کدے کو سیکھیے کدے کو جڑے گلیاں دے وچ کھلو کے او باش کر کے حضور دے علم اُتے حضور دے ادب اُتے گلاں پہ کردے نے سانوں انہاں کولوں سیکھنا پوے گا کیا انہاں کولوں سیکھنا پوے گا جڑے چند منٹاں واسطے اپنا لبادہ تبدیل کر کے رمضان دے مہینے وچ یا ربیع الاول دے مہینے وچ صرف اور صرف اپنے پیشن کو بدان واسطے اپنے کاروبار کو بدان واسطے مصطفیٰ کریم کا ادب بیان کرن اور باقی سارا سال حضور دی بے ادبیاں تے گستاخیاں کرتے رہن کیا سانوں انہاں کولوں تے سیکھنا پوے گا نا سانوں ادب کنا کولوں سیکھنا ہے سانوں ادب مصطفیٰ دے یاراں کولوں سیکھنا ہے اساں ادب حضور دے جان لیوا کولوں پوچھنا ہے اساں ادب جڑا لینا ہے او حضور دے اہل بیت دے کولوں پوچھنا ہے کیڑا ادب کیویں دا ادب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اساں ادب کنے کولوں سیکھنا ہے جناب سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی تانوں پتہ ہے کہ میں جڑا راوی دا نام لواں نا انہاں نام تانوں ضرور یاد ہے تانوں سون میں بھی نہیں دینا شعر تے میں پڑھنے کو نہیں تے صحابیاں دے نام تانوں میں یاد ضرور کروں حضور دے صحابی نے عروہ بن مسعود ثقفی کی نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی عروہ بن مسعود ثقفی کی نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی حضور دے غلام نے حجے غلامی وچ نہیں آئے کافروں نے بھیجیا قریش دے کافروں نے بھیجیا جا کے آکھن لگے کہ جا عروہ مصطفیٰ دے دربار وچ جا کے پتہ کر کے آ سنیا ہے کہ محمد نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے جا کے پتہ کر انہاں دے حالات کی نے کیویں دا کام کر رہے نے جناب عروہ بن مسعود ثقفی لجپال کریمہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے آ کے سارے معاملات نو ویکھدے نے جدوں ویکھ کے واپس جاندے نے کفار قریش سوال کردے نے اے عروہ بن مسعود ثقفی کی ویکھ کے آیا وا اوتھوں دے حالاتوں دا واقعات کی نے عروہ بن مسعود ثقفی فرمان لگے او کفار قریش میں بڑے بڑے درباراں دے اندر گیا میں کیسرا دے دربار اندر گیا میں کسرا دے دربار اندر گیا میں نجاشی دے دربار اندر گیا لیکن جنے دا ادب مصطفیٰ
طرح ادب کیتا مصطفیٰ دا یار تسی سوچ سکتے ہو گل تاڑیاں بھی اولاداں اسی بھی کسی دی اولاد کدی سوچیا کدی یہ نظریہ پیدا ہویا ہوئے کدی نظریہ پیدا ہویا ہوئے کدی ذہن سے خیال آیا ہوئے یار ساڈا پیو ہے انہاں لواب جڑا نا دی تھوک زمین تے نہیں ڈگن دے ہاتھ تے لے چلو انہاں تے کوئی کاری لوے گا کوئی محبت دا پریا کاری لوے گا لیکن کدی کسی نے ویکھیا ہوئے کہ لواب پیو دا لوے تے اپنے چہرے اوتے مان لوے اپنے جسم اوتے مان لوے اے ادب کدے حصے آیا میرے مصطفیٰ حضور دے حصے وچ آیا اے گل یاد رکھو دنیا دے درباراں دا ادب وزیر تے مشیر دسدے نے میرے مصطفیٰ دے دربار دا ادب رب ذوالجلال ہویا رب نے سانوں دسیا فرمایا میرے مصطفیٰ دا ادب ہی ہو اس طرح دا ادب کرنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں گل تھوڑی جی اتھوں موڑا تے اکاڑے والوں گھما کے کریپٹ سی لے جاواں کیسی رہے میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا اس منظر نوں دیکھیا حضور علیہ السلام گل ڈاڈی بڑی کہندے نا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں کرنا اے گل مشکل ضرور ہے لیکن اے مصطفیٰ دا ادب شروع ہویا ہے کیا ختم ہو گیا حضور دا ادب شروع ہویا اے ختم نہیں ہویا اے شروع تو بھی آ رہے ہیں اسے تھلے بھی آندا گیا تھلے بھی آندا گیا تھلے بھی آندا گیا اور خدا کی عزت کی قسم اس ادب کی انتہا میں اپنے مرشد خانے آستانہ علی اکبر پر شریف اور اس گل کو اپنی نظروں دے نال ویکھیا کہ لوگ اس گل دے منتظر رہتے ہوندے سن کہ میرے کریم دا وضو دا پانی تھلے نہ جائے اے منظر ویکھیا ایسا ادب میرے مصطفیٰ کریم نو اللہ نے عطا فرمایا اور میرے مصطفیٰ نے اگے اپنے جانشیناں نو عطا دوسرا ادب کی فرمایا ولا تجہروا له رل وائنڈ اپ کی طرف ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض فرمایا کہ جویں تسی آپس سے دوسرے کو پکارتے ہو نا انج مصطفیٰ نو نہیں پکار یا اللہ کیویں پکارنا ہے فرمایا کہ ذرا غور کرو نا قرآن دے اندر رب کی فرماندا ہے جدوں میں اپنے مصطفیٰ نو یاد کیتا جدوں میں اپنے مصطفیٰ نو یاد کیتا میں محمد کہہ کے نہیں پکاریا میں محمد کہہ کے نہیں پکاریا میں کی آکھیا رب کہتا میں کبھی آکھیا یاسین والقرآن الحکیم غور کرو نا قرآن تے رب فرماندا ہے جدوں میں اپنے مصطفیٰ نو یاد کیتا میں کیویں یاد کیتا یا ایھا المدثر میں کیویں یاد کیتا یا ایھا المزمل میں کیویں یاد کیتا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا میں کیویں یاد کیتا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا میں کیویں یاد کیتا فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ فرمایا میرے مصطفیٰ نو منن والے ہو انہاں دے اوتے جان دین والے ہو جان قربان کرن والے ہو تساں میرے حبیب دا نام نہیں لینا یا اللہ کی کہنا ہے میرے رب نے فرمایا آکھو یا رسول اللہ آکھو یا حبیب اللہ آکھو یا کریم اللہ مصطفیٰ کریم دا بیان کیتا غیرت مندہ دے امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی سانو ادب دسیا ادب کی ہے کہندے نے قرآن اتے غور کرو رب دسنا کی چاہتا ہے رب فرماتا ہے اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے محبوب نے بھی پکارا نعرہ تکبیر علامہ صاحب سارا خود ہی اپنا حق ادا کر رہے ہیں بس ایک مل کے نعرہ لانا ہے تسی بننے
میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرا ادب، اے ادب میرے مصطفیٰ، کنوں خطاب کیتا؟ ایمان والے، سب تو پہلے ایمان والے، صحابہ کرام، اہل بیت نظام، یہ ساری اوقات کتے چلے؟ قرآن دی آیت رب فرماندا ہے اسی کوئی بھی کام کریے نا، کوئی بھی کام اسی ان کا فائدہ تلاش کرتے ہیں، ان کا فائدہ کی ہے، اسی حضور دا ادب کریے، حضور دی تعظیم کریے، سانو ملے گا میرے مصطفیٰ کریم دا ادب کرن والے نو رب نے 3 انعام عطا فرمائے، 3 انعام۔ بندہ بڑی کوشش کرتا ہے، بندہ کہتا ہے میں اے بھی کر لواں، اے بھی کر لواں، اے بھی کر لواں، لیکن میرا رب فرماندا ہے وہ ہوئے گا وہی جڑا میں چاہواں، جڑا میں چاہواں۔ میرے مصطفیٰ دے ادب کرن والے نو رب نے انعام کی عطا فرمایا۔ رب قرآن اندر فرماندا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو، جڑا میرے محبوب کا ادب کرے گا، جڑا میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازاں نو نیواں کر لے گا، اپنی آوازاں نو پست کر لے گا، بلکہ عاشق اکبر مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے صرف آواز بلند نہیں کرنی بلکہ مصطفیٰ کے سامنے اپنے آپ نو پست کر دینا ہے، اپنے آپ نو جھکا دینا ہے، اپنے آپ نو جھکا دینا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم، جڑے لوگ میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے اپنی آوازاں نو پست کر لیندے نے، میرے رب فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا میں انہاں دے دلاں نو تقوی دے نور نال بھر دیواں۔ بندہ بڑا کہندا ہے میں نمازاں پڑھاں، حج کراں، زکات ادا کراں، رب مینوں متقی بنا دے، مینوں پرہیزگار بنا دے۔ میرا رب فرماندا میرے محبوب دا ادب تو کر لویں، تیرے محبوب تیرے دل نو تقوی نال میں بننا۔ پہلا انعام فرمایا کہ میں تہاڈے دل نو تقوی دی دولت نصیب کر داں۔ دوسری دولت فرمایا لہم مغفرۃ، فرمایا تہاڈی مغفرت دا ضامن بھی میں ہوں۔ نکی گل نہیں، اے چھوٹی گل نہیں بھئی، تسی ایتھے بیٹھے ہو سارے بندے، 500-600 کا مجمع ایتھے بیٹھا ہے، کوئی بندہ آکھ سکتا ہے کہ بھئی میں بخشا بخشایا؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ میں ایتھے بیٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا، تسی اوتھے بیٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ایک گل اتے ماں نے سانو رب نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب دا ادب تو کر لویں، عمل پاویں تھوڑے ہوئے، تیری بخشش دا ضامن میں خود رب ذوالجلال۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ گل ختم، آخری انعام۔ دراصل قصور میرا بھی نہیں تے قصور تہاڈا بھی نہیں، قصور ٹائم دا جڑا اگے اگے چلی جا رہی ہے، اصل مسئلہ ہے۔ تیسرا انعام رب نے کی ذکر فرمایا، فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، جڑا میرے محبوب کا ادب کرے گا، جڑا میرے محبوب دے اگے اپنی آواز نو نیواں کر لے گا، تیسرا انعام کی عطا فرمایا، فرمایا کہ میں انہوں اجر عظیم عطا فرمایا۔ اجر عظیم کی تفسیر علماء نے کی تھی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب کو بڑا جڑا اجر ایک غلام کو رب عطا فرمائے گا، وہ اے عطا فرمائے گا کہ رب انہوں محمد مصطفیٰ دا غلام شمار، غلام شمار، غلامی ساڑھے حصے میں آ جائے گا، نور کے غلامی رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ، جو ہو نا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ اے حضور علیہ السلام دا ادب تے حضور علیہ السلام دے ادب تے انعام دا ذکر فرمایا۔ اے جڑا
ادب ہے نا ادب اگر اسی اپنے نیڑے نیڑے لوگوں کے کولوں سمجھ نہ ہوئے سانو امام مالک کولوں بڑا ادب مل جاتا ہے بڑا ادب مل جاتا ہے سانو اعلیٰ حضرت دے کولوں بڑا ادب مل جاتا ہے اعلیٰ حضرت دے کولوں کسی نے سوال کیتا نہ آکھن لگے کہ حضور اپنی زندگی دے اندر توجہ کرو ذرا اسی حضور دے بارے میں اپنی زبان کھولن لگے ایک منٹ بھی دیر نہیں لگتی جو ذہن چاہے سی بول دینے لیکن اعلیٰ حضرت دے کولوں کسی نے سوال کیتا اعلیٰ حضرت تانوں بڑی شانہ عطا فرمائی رب نے ایک سوال کا جواب تے دو نا پوچھو کی سوال ہے آکھن لگے کہ حضور اپنی زندگی دے اندر زمین اتے لیٹتے رہے مٹی اتے لیٹتے رہے حضور دے جسم پاک نو حضور دے کپڑے نو مٹی بھی تو لگ جاندی ہے نا تے کی اسی آکھ سکتے ہیں کہ حضور دے کپڑے گندے ہو گئے نعوذ باللہ کی اسی آکھ سکتے ہیں نا اعلیٰ حضرت سفیر عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے آکھیا نا اے گل نہ آکھو کہ حضور دے کپڑے نعوذ باللہ گندے ہو گئے نے کی آکھیے آپ فرمان لگے تساں اے جواب دیا کرو کہ مٹی نے بولے میں بولنا اچھی تسی سمجھنا کی فرمایا کہ مٹی نے میرے مصطفیٰ دے دامن دے اندر پناہ لے لئی مٹی نے میرے مصطفیٰ دے دامن دے نال پناہ لے لئی کیویں دا عادت نصیب کیتا اور اگر اے عادت چلدا اسی اپنے قریب علاقے دے اندر دیکھنا ہوئے تے سانو ساڈے آستانے تے بڑا عادت نصیب ہویا سانو آستانہ علی کریپر شریف تے بڑا ادب مصطفیٰ نصیب ہویا تسی سارے پیر بھائی تے موجود ہو سائیں سرکار احمد عالم رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی پوری مؤدبانہ حضور دا نامی اس میں گرامی جدو آیا میرے حضور لجپال دی آنکھاں جھک گئی اور آنکھاں دے وچوں اتھرو رواں ہو گئے کیوں ذکر کسی عام ہستی دا نہیں میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ دا اور اسی یہ منظر بھی دیکھیا تسی ویکھدے ہو کہ جو زیارات حضور دی آندیاں نے حضور دے موئے مبارک حضور دے نالین پاک مختلف چیزاں زیارات دی صورت دے اندر 2-3 مرتبہ کریپر شریف دی سرزمین اتے آئیاں اور میرے شہنشاہاں دے کول خود بھی حضور دے معجزات حضور دی شہماں موجود سن لیکن کی ویکھدے ہیں جدو وہ زیارات آئیاں نا میرے لجپال نے جتی اپنی پیرت دے اندر نہیں پائی سارے لوگ ویکھدے پئے سارے لوگ کہنے لیں کہ بھائی اسی گزرتے پئے جتنے ساڈے پیرا دے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حضور خوشبو رومی رحمت اللہ علیہ اور جانشین حضور خوشبو رومی رحمت اللہ دونوں ہستیاں نو اسی ویکھیا کہ پیرا وچ جُتی نہیں پیرا وچ جُتی نہیں کڑک دی توپے انتہا دی توپے لیکن میرے شہنشاہ اون جی چل کے زیارت مصطفیٰ دی زیارت کر اور اکھاں دے وچوں اتھرو روان اور کی گل ہے کہ جنہ ادب مصطفیٰ دا کر لئیے اونا ادب ہی سانو رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال سانو بھی اپنے حبیب دا ادب اپنے حبیب کی تعظیم نصیب فرمائے وما مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا اور جس کے آگے سربراہ ہم رہے جس کے آگے سربراہ ہم رہے وہ سر تاج رفعت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت فتح بابے
سلام شمائے بز میں ہدایت یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کے ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام مغز قرآن روح ایمان جانتی ہست پہ رحمت العالمین جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ حسن مطلق ہست روئے مصطفیٰ دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا الہی از آل رسول یہ سلام عاجزانہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه یا اللہ ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ کمی بیشی نو اپنی رحمت کاملہ نال معاف فرما یا اللہ جو صحیح پڑھا گیا تیرے محبوب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حضور علیہ السلام نے توسل آپ دے اہل بیت اصحاب رسول ازواج رسول امہات المؤمنین شہداء اسلام جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک جڑی بھی اس دنیا فانی تو بحالت ایمان رخصت ہوئے نے امت یا روحوں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جڑے اتنے موجود نہیں نہ رشتہ دار تعلق والے وچوں جڑے بھی اس دنیا فانی تو ٹر گئے نے یا اللہ انہاں دی تمام دی کامل مغفرت اور بخشش فرما کل قیامت دے دن حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما حضور دے دست مبارک تو آب کوثر پینا نصیب فرما یا اللہ اس دنیا میں جڑنے میں بیمار میں لا علاج میں تمام شفا کامل عاجلہ عطا فرما یا اللہ تیری ذات دی شافی ہے شفا عطا فرما والی ہے یا اللہ بیماران لا علاجاں شفا کلی عطا فرما یا اللہ تیری ذات رحیم ہے ساڈے اوتے اپنا رحم فرما یا اللہ تیری ذات کریم ہے ساڈے نال کرم والا معاملہ فرما یا اللہ تیری ذات غفور ہے ساڈی کامل مغفرت فرما یا اللہ تیری ذات شکور ہے ساڈیاں عبادتاں نوں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ تیری ذات علیم بذات الصدور ہے یا اللہ تو دلاں دے حال جانن والی ذات ہے یا اللہ تو اس گل کا محتاج نہیں کہ اسی منگیے یا سوال کریے تو تو عطا کرے یا اللہ تو تے دلاں دے بھیداں نوں جانن والا ہے یا اللہ بن منگیا ساڈیاں نیک تمناواں نوں پورا فرما نیک نہ فی بحر ہم مغرق
خذ ایدینا ساحل لنا اشقالنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہلہ